أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تمجیدات، بزرگی، بڑائی، پاکی، تقدیس و تحمید اکیلے اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو ہم سب کا خالق، مالک، رازق اور مدبر ہے۔ اور پھر لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی، اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے کو ایک خاص عبادت کے لیے مسلمانوں پر فرض کیا ہے۔ بالعموم رمضان کا مہینہ سال بھر کے مہینوں میں سب سے زیادہ برکت والا، رحمت والا، اللہ تعالیٰ کی مغفرت والا اور اجر و ثواب کے اعتبار سے، عبادات کے اعتبار سے سب سے زیادہ ایک موسم بہار کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان پر رمضان کے مہینے کے روزے رکھنے فرض کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ البقرہ آیت نمبر 183 میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا تھا، لعلکم تتقون، تاکہ تم روزہ رکھ کر اس عبادت سے گزر کر متقی اور پرہیزگار لوگ بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزے رکھنا فرض کیا ہے، اور سورہ البقرہ آیت نمبر 185 میں ارشاد فرمایا، فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جو تم میں سے رمضان کے مہینے میں حاضر ہو، رمضان کے مہینے کو پائے، اس کو رمضان المبارک کا مہینہ نصیب ہو، فلیصم،
تو وہ رمضان کے مہینے کا روزہ رکھے۔ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، اور جو شخص رمضان کے مہینے کو پا لینے کے باوجود بیمار ہو یا حالت سفر میں ہو تو وہ شخص روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، دوسرے دنوں میں اس چھوڑے ہوئے روزے کی گنتی کو، تعداد کو قضا کے طور پر پورا کرنا ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے کا روزہ رکھنا ہر مسلمان عاقل بالغ مرد و عورت جو کہ بیمار نہ ہو، مسافر نہ ہو، یا پھر عورت ہے تو حائض اور نفسا نہ ہو، حاملہ اور مرضعہ نہ ہو، بہت بوڑھا ضعیف العمر معمر شخص کہ جو بڑھاپے کی کمزوری کی وجہ سے روزہ نہیں نبھا سکتا، بیمار نہ ہو، مسافر نہ ہو، حائض اور نفسا عورت نہ ہو، ایسا معمر شخص عورت یا مرد جو بڑھاپے کے ضعف کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتے، یا حاملہ عورت یا دودھ پلانے والی عورت، تو ایسے ہر مسلمان عاقل بالغ مرد و عورت پر روزہ رکھنا فرض ہے۔ رمضان کا روزہ رکھنا اسلام کے بنیادی 5 ارکان میں سے ایک ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی الاسلام علی 5، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدا رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ دین اسلام کی بنیاد 5 بنیادی ارکان کے اوپر ہے، ان میں سے چوتھا رکن وصوم رمضان، رمضان کے مہینے کے پورے روزے رکھنا۔ اور جبریل امین علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اسلام کے بارے میں سوال کیا، صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، اخبرنی عن الاسلام، یا رسول اللہ بتائیے اسلام کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تو اس بات کی گواہی دے اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرے، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، اور اگر تیرے پاس مال ہے زکوٰۃ ادا کرے، وَتَصُومَ رَمَضَانَ، اور رمضان کے مہینے کے روزے رکھے، وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اگر تیرے پاس مال ہو تو زندگی میں ایک دفعہ بیت اللہ کا حج کرے۔ ان دونوں احادیث سے جو عبداللہ ابن عمر کی بیان کی اور حدیث جبریل سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ دین اسلام کے بنیادی 5 ارکان میں سے ایک رکن، زکوٰۃ کے بعد چوتھے نمبر پر آنے والا رکن مسلمان کے لیے رمضان کا روزہ رکھنا ہے۔ رمضان کا روزہ رکھنا اسلام کے اندر ایک لازمی فریضہ ہے، اسلام کا بنیادی رکن ہے۔ جو شخص مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، اور اس کو کوئی ایسا عذر نہ ہو جس کی وجہ سے روزہ چھوڑنے کی رخصت ہو، بغیر کسی شرعی عذر کے رمضان کے روزے کو ترک کرتا ہے،
ایسا شخص فاسق ہے، فاجر ہے، اسلام کے ایک رکن کا تارک ہے، ایک فرض کا تارک ہے، اس پر توبہ لازم ہے۔ اور اگر کوئی شخص پہلے کلمہ پڑھتا ہو، اسلام کا اظہار کرتا ہو، اور پھر وہ رمضان کے روزے کا انکار کر دے کہ میں کسی روزے کو نہیں مانتا، تو ایسا شخص اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے، کیونکہ اس نے ضروریات دین میں سے ایک چیز کا انکار کر دیا ہے جس کے فرض ہونے میں اسلام کے اندر کوئی شک و شبہ ہی نہیں ہے۔ روزہ کسے کہتے ہیں؟ صوم یا سیام کا معنی ہے الامساک، کسی چیز سے رک جانا۔ تو روزہ کا کیا مطلب ہوگا؟ الامساک عن الطعام والشراب وجميع المفطرات من طلوع الفجر الى غروب الشمس تعبدا للہ تعالی، اللہ تعالی کی عبادت کی نیت سے فجر صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور ہر وہ چیز جو شریعت کے اندر روزے کو توڑ دیتی ہے، ان تمام چیزوں سے اللہ کی عبادت کی غرض سے رک جانے کا نام روزہ ہے۔ روزہ کیسے فرض ہوگا؟ جب رمضان کا چاند نظر آئے گا، شعبان کی 29 کو چاند دیکھیں گے، اگر چاند نظر آیا، ہلال کی رؤیت ہوئی، تو روزہ رکھنا تمام مسلمانوں پر جو عذر والے نہیں ہیں ان پر روزہ رکھنا فرض ہو جائے گا۔ اگر 29 کو چاند نظر نہیں آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ 30، پھر شعبان کے مہینے کو 30 دن پورا کر لو، اور اس کے بعد یکم رمضان ہو جائے گا۔ فَإِنْ غُمِّيَ عَلَيْكُمْ، اگر مطلع ابر آلود ہو جائے اور کسی بھی مطلع کے اندر چاند کی رؤیت نہ ہو سکے، آنکھ کے دیکھنے سے، دوربین کے دیکھنے سے، لیکن ہونی رؤیت چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، چاند دیکھ کر روزہ شروع کرو، رمضان شروع کرو، اور چاند دیکھ کر عید الفطر کرو۔ رمضان کے داخل ہونے کا تعلق، رمضان کے مکمل ہونے کا تعلق آنکھ کی رؤیت کے ساتھ ہے۔ اگر اجرام فلکی کے ماہرین کئی سال کے پہلے یہ اندازے لگا کے حساب لگا دیتے ہیں، کیلنڈر بنا دیتے ہیں کہ اس سال رمضان 1 مارچ کو آئے گا، اگلے سال 22 فروری کو آئے گا، 21 فروری کو آئے گا، 20 فروری کو آئے گا، تو ان کے اس حساب و کتاب کا روزمرہ کے معاملات میں جو آپ کیلنڈر کے حساب سے تاریخوں میں چلتے ہیں اس میں تو اعتبار ہو سکتا ہے، لیکن روزے میں عید کے اندر پہلے سے بنائے ہوئے آنکھ سے دیکھے بغیر چاند کو، اس کی رؤیت کیے بغیر یا پھر 30 کی گنتی پوری کیے بغیر ایسے کوئی حساب کتاب پہلے کیلنڈر بنے ہیں تو ان کے اعتبار سے روزہ رکھنے کی یا عید کرنے کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صوموا لرؤیتہ، چاہے وہ رؤیت عام آنکھ سے ہو جائے جیسے ہم دیکھتے ہیں، یا پھر دوربین سے ہو جائے، وہ بھی رؤیت ہے، حقیقی رؤیت ہے۔ ہاں ایک ایسا آلہ استعمال کیا ہے جو چاند کو قریب کر کے دکھا دیتا ہے، رؤیت ہونی چاہیے۔
बिलाद इस्लामिया में कहीं भी चांद नजर आ जाए तो क्या सारे के सारे मुसलमानों पर उसी दिन रोजा रखना लाजिम हो जाएगा? इसके बारे में एक कौल यह है फुक़हा का दलाइल की रूह से कि बिलाद इस्लामिया में कहीं भी चांद नजर आ जाए, खबर मिल जाए कि चांद नजर आ गया, तो तमाम मुसलमानों पर रोजा रखना लाजिम हो जाएगा। दूसरा कौल यह है जो दलील के एतबार से राजे है, सहाबा किराम का भी इसी पर अमल है कि हर इलाके का मतला मुख्तलिफ हो सकता है। मगरिब में चांद नजर आए तो मशरिक वालों के ऊपर रोजा रखना लाजिम नहीं होगा, क्योंकि मगरिब की तरफ सूरज ताखीर से गुरूब होता है। वहां तक पहुंचते पहुंचते चांद की उम्र ज्यादा हो जाती है। तो जो चांद हमें मशरक के अंदर नजर नहीं आया था, वो मगरिब में जाके, सऊदी अरब में जाके, इंग्लैंड में जाके, जो इस तरफ से मगरिब के इलाके हैं, वहां पर जाके चांद की उम्र ज्यादा हो जाती है, वहां पर चांद के नजर आने के इम्कानात ज्यादा होते हैं। लिहाजा मगरिब, जो हमसे मगरिब के अंदर इलाके पड़ते हैं, अगर वहां चांद नजर आता है और हमारा तारीखी तौर पर उनके साथ कभी मतला एक नहीं हुआ, तो लिहाजा हम पर लाजिम नहीं है कि हम रोजा रखें। हाँ, ऐसे इलाके हिंदुस्तान है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, ये जो इलाके हैं, अफगानिस्तान है, ये जो इलाके हैं, इनका आम तौर पे मतला एक ही होता है। तो लिहाजा हिंदुस्तान में चांद नजर आए न्यू दिल्ली के अंदर और किसी मुसलमान की शहादत हो, तमाम पाकिस्तान के लोगों पर लाजिम है कि रोजा रखें। पाकिस्तान में लाहौर में चांद नजर आए तो तमाम हिंदुस्तान के मुसलमानों पर लाजिम है कि यह एक ही इलाका है हिंदुस्तान का, इनका मतला तारीखी तौर पर साल हर साल से सदियों से एक चला रहा है। लिहाजा इन सबको किसी एक दूसरे की रोयत के ऊपर लाजिम नहीं है कि लाहौर में भी चांद नजर आए और दिल्ली में भी चांद नजर आए तब दिल्ली वाले रोजा रखेंगे, पेशावर में भी चांद नजर आए और कराची में भी चांद नजर आए, पेशावर वाले कराची वालों की गवाही न माने और कराची वाले पेशावर वालों की न माने। ये रवैया दुरुस्त नहीं है। अफसोस के साथ हमारे पाकिस्तान के अंदर हर साल चांद के मौके के ऊपर, ईद के मौके पर ऐसा होता है। और आखिर में आके सबसे बेहतरीन मसला, जो मुसलमान हुक्मरान है, हाकिम वक्त है, वो जिस बात के ऊपर पाबंद कर दे तो फिर उसकी रियाया के तमाम लोगों को पर उसके हुक्म के मुताबिक रोजा रखना, उसके हुक्म के मुताबिक ईद करना लाजिम हो जाता है। यह तमाम फुक़हा का। अच्छा जी, चांद की रोयत में कितने लोगों की गवाही चाहिए? चांद की रोयत के अंदर एहतियात के पेश नजर 2 बंदों की गवाही जो मुसलमान हूं, आकिल हूं, बालिग हूं, आदिल हूं, कबीरा गुनाह करने वाले ना हूं। 2 मुसलमान अपनी आंखों देखे चांद की गवाही दे दें तो उनकी गवाही के ऊपर बाकी मुसलमान ईद भी करेंगे, रोजा भी रखेंगे। और एक रिवायत सुनन नबी दाऊद वगैरह के अंदर एक गवाही की भी आती है। सैयदना अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते, तरा अन्नासुल हिलाला फराईतहु, सब लोगों ने मदीना में चांद देखने की कोशिश की, किसी को चांद नजर नहीं आया। मुझे चांद नजर आया अकेले को, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर दी। फसामा व अमर बिस्सियाम ही, आपने अकेले अब्दुल्ला इब्ने उमर एक बंदे की गवाही मानकर आपने खुद भी रोजा रखा अगले दिन, और सहाबा को भी, मदीना वालों को भी रोजा रखने का हुक्म दिया। यह सही हदीस है। इससे मालूम होता है कि चांद की रोयत में एक बंदे की गवाही काफी है। हाँ, ईद की गवाही के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद देखने की कोशिश की, चांद नजर नहीं आया। 29 रमजान को आपने 30वां रोजा रख लिया। जब तकरीबन दोपहर का वक्त हुआ तो 2 शख्स मदीना के बाहर के किसी इलाके से आए, बस्ती से आए। उन्होंने आके गवाही दी कि हम गवाही देते हैं कि हम
اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر، کلمہ پڑھتے ہیں۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے چاند کو کل دیکھا ہے اپنی بستی میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بندوں کی گواہی مانی، 30واں روزہ رسول اللہ رکھ چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ افطار کر دیا اور صحابہ کو بھی روزہ افطار کرنے کا حکم دیا۔ اب دن کافی چڑھ چکا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب آج عید نہیں پڑھیں گے، روزہ ابھی افطار کر دو، عید ہم کل عیدگاہ کے اندر آ کے پڑھیں گے۔ یہ صحیح حدیث سنن دارقطنی وغیرہ کے اندر موجود ہے۔ ایک مسئلہ، آپ ہیں میں ہوں آپ ہیں، ہم میں سے کوئی شخص چاند دیکھتا ہے، اس نے اپنی آنکھوں سے چاند دیکھا ہے، اس کو کوئی شک نہیں ہے، رمضان کا چاند، لیکن وہ گواہی بھیجتا ہے ٹی وی وغیرہ جہاں بھی بیٹھتی ہے رؤیت اللہ، اس کی گواہی کوئی نہیں مانتا۔ اور وہ مسلمان اپنی آنکھوں کو کیسے جھٹلائے؟ اس نے اپنی آنکھوں سے چاند دیکھ لی ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ وہ شخص روزہ رکھے گا، لیکن وہ دوسرے لوگوں کو یہ نہیں کرے گا تمہارے روزے برباد ہو گئے، تسی ایک روزہ چھڑ دیتا ہے، تہاڈا ایک روزہ رہ گیا، اوے تو اکھاں نال چند ویکھیا ہے، تیری گواہی کسے منی نہیں، تو اکھاں نال ویکھیا ہے، لہذا تو مکلف ہے روزہ رکھن دا۔ لیکن باقی مسلمان اگر ایک اجتماعی فیصلے کے ساتھ چلتے ہیں، ایک فتوے کے ساتھ چلتے ہیں، ایک حکمران کے فیصلے کے ساتھ چلتے ہیں، تو باقی مسلمانوں کے اوپر تم کوئی عیب نہیں لگاؤ۔ تو بہرحال مسئلے تو فقہی بڑے دقیق ہوتے ہیں۔ اچھا جی، روزہ چھوڑنے کی رخصت کس کو ہے؟ مسلمان ہے، عاقل ہے، بالغ ہے، لیکن روزہ چھوڑ سکتا ہے رمضان میں۔ قرآن مجید کی نص کے اندر 2 بندوں کا ذکر ہے، ایک بیمار، دوسرا مسافر۔ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، جو شخص بیمار ہو یا مسافر ہو، اس شخص کو یہ رخصت ہے کہ رمضان کا روزہ نہ رکھے۔ پھر کیا کرے؟ رمضان گزر جائے تو بعد کے دنوں میں جتنے روزے چھوڑے تھے سب کی قضا دے گا، مریض بھی مسافر بھی۔ پیسے نہیں چلیں گے، فدیہ نہیں چلے گا، روزے کی جگہ پہ روزہ رکھنا پڑے گا۔ ایسے نہیں ہو سکتا، ہاں فدیہ کا بھی صورت ہے، لیکن جس کے لیے ہے وہ آگے بتاؤں گا۔ لیکن ایک بندہ بیمار ہے، بخار ہو گیا، کوئی بھی حادثہ پیش آ گیا جس کی وجہ سے فوراً روزہ رکھنے کے اوپر وہ قادر نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو شفا دی، صحت مند ہو گیا، سارے زندگی کا کام کر رہے، اب اس پر روزہ نبھانا کوئی مشکل نہیں۔ اب وہ شخص پھر بھی روزہ نہیں رکھ رہا، آ کے فتویٰ پوچھ رہا ہے ایک عالم سے، مفتی سے، کہ میرے رمضان کے 10 روزے رہ گئے تھے، آپ مجھے بتائیں کہ ان کا فدیہ کتنا بنے گا؟ کوئی فدیہ نہیں ہے آپ کا، آپ صحت مند ہیں، جب آپ بیمار تھے آپ نے روزہ چھوڑا، رخصت تھی، اب آپ صحت مند ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، فدیہ نہیں دینا، آپ نے دوسرے دن میں وہ گنتی جتنے چھوڑے ہیں وہ سارے روزے پورے کرنے ہیں، یہی حکم ہے اللہ تعالیٰ کا۔ ہاں اگر آپ اپنی مرضی کر کے کوئی فدیہ دینا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کو آپ کے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو روزے کی جگہ پہ آپ کا روزہ ہی چاہیے، اللہ نے روزے کا مطالبہ کیا، اگر رکھنا ہے، حکم ماننا ہے، آپ سفر سے واپس لوٹ آئے ہو، رمضان بھی گزر گیا ہے، اب ہیلے بہانے نہ کرو، اب روزے کی جگہ پہ روزہ رکھو، یہی تم سے اللہ تعالیٰ کا مطالبہ ہے۔ اب بیمار تھے، اب صحت یاب ہو چکے ہو، اب روزہ رکھنا تمہارے لیے مشکل نہیں، لہٰذا ہیلے بہانے تلاش نہ کرو، آپ کے پاس مال بہت ہوگا، اس مال کو سنبھال کے رکھو، ویسے صدقہ زکوٰۃ خیرات دو، لیکن روزے کی جگہ پہ روزہ ہی رکھو، یہی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اگر اللہ کا حکم ماننا ہے۔ ہاں ایک ایسا شخص جو معمر شخص ہے، بہت بوڑھا شخص ہے، بہت ضعیف العمر ہے، اب بڑھاپے نے لوٹ کر تو واپس آنا نہیں ہے، جوانی میں بڑھاپا کہتے ہیں ایسی بیماری ہے جس کی کوئی شفا نہیں ہے، لیکن ہر بوڑھا بھی نہیں، ایسے بزرگ جو روزہ رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ نبھا سکتے ہیں، بھوک پیاس برداشت کر سکتے ہیں، تو ان کے لیے بھی نہیں،
ہاں یہ شخص کوئی ڈاکٹر، کوئی طبیب، کوئی مفتی، کوئی عالم نہیں بتا سکتا کہ یہ بزرگ روزہ رکھ سکتا ہے اور یہ نہیں رکھ سکتا، کوئی نہیں بتا سکتا، یہ اس بندے کا اپنا ضمیر اور اپنا دل اور اپنا ایمان بتائے گا، یہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ ہم نے مسئلہ بتا دیا۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا فتویٰ صحیح بخاری کے اندر امام بخاری نے نقل کیا ہے، رخص للشیخ الکبیر والمرأة الکبیرۃ ان یفطرا ویطعما عن کل یوم مسکینا، بہت بوڑھا مرد، بہت بوڑھی عورت جو بڑھاپے کی کمزوری کی وجہ سے روزہ نہیں نبھا سکتے، طاقت ہی نہیں رکھتے، تو وہ روزہ چھوڑ دیں، ہر روزے کے بدلے میں ایک مسکین کا کھانا کھلا دیں۔ فدیہ کیا ہے پھر؟ صحت یاب ہو جانے والے مریض کے لیے کوئی فدیہ پیسے؟ یہ بوڑھا شخص، اب اس نے تو جوان نہیں ہونا، بڑھاپا تو بڑھاپا ہی ہے، مرض بڑھتا ہی گیا جوں جوں دوا کی، تو اب اس شخص کے لیے اسلام نے رخصت رکھی ہے کہ یہ شخص ہر روزے کے بدلے میں 30 روزے بنتے ہیں، ہر روزے کے بدلے میں ایک مسکین کا ایک وقت کا کھانا، اور اس کو روزہ رکھوانا بھی ضروری نہیں ہے، یہ بھی غلط العام ہے۔ پتہ نہیں یہ مسئلہ کہاں سے آیا، مجھے نہیں پتا چلا، کسی میں نے اخباری تراشے پہ بھی پڑا ہوا نہیں دیکھا کہ یا روزہ رکھنا ہے تو یا رکھوانا ہے۔ بھائی آپ فدیہ ایسے بندے کو دے سکتے ہیں جو آپ جیسا ہی بوڑھا شخص ہو، روزہ نہ رکھ رہا ہو لیکن مسکین ہو۔ یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو روزہ رکھوائیں گے اپنی جگہ پر، روزہ اپنا ہی رکھنا ہے۔ اگر آپ نہیں رکھ سکتے اور بوڑھے ہیں، بڑھاپے کی وجہ سے بعد میں گنتی بھی پوری نہیں کر سکتے، تو کہا ہے کہ فدیہ دے دیں کسی بھی مسکین کو، کسی بھی مسکین کو، کسی بھی فقیر کو، وہ کوئی عورت ہو سکتی ہے، مرد ہو سکتا ہے، وہ بچے ہو سکتے ہیں جن پر روزے بھی فرض ہی نہ ہوئے ہوں، وہ بھی آپ کے فدیے کے حقدار ہیں۔ ایک ایسا شخص، یہ اجتہادی مسئلہ ہے، اس کے پیچھے کوئی فتویٰ موجود نہیں ہے، جو پہلے میں نے بیان کیا وہ عبداللہ ابن عباس کا فتویٰ بھی ہے اور سیدنا انس ابن مالک کا اپنا عمل بھی ہے صحیح بخاری میں، کہ جب اپنی زندگی کے آخری 1-2 سال میں جب بہت زیادہ ضعیف ہو گئے، بہت کمزور ہو گئے، نحیف ہو گئے، 1 یا 2 سال اپنی زندگی کے آخری سیدنا انس ابن مالک خادم رسول روزہ نہیں رکھ سکے، تو صحیح بخاری میں امام بخاری نے ان کا عمل نقل کیا ہے کہ وہ پھر جب رمضان گزر گیا، سیدنا انس نے 30 مسکینوں کو بلایا اور سرید اور اچھا کھانا بنا کے، گوشت کا اس میں روٹیاں بھگو کے، وہ بہت اچھا لذیذ اور سب سے عمدہ کھانا عرب کے ہاں مانا جاتا تھا، وہ سرید ان کو 30 مسکینوں کو کھلا کے اپنے روزے کا فدیہ ادا کر دیا۔ لیکن یہ جو بتانے لگا ہوں اس پر فتویٰ کوئی نہیں ہے کہ صحابہ کے دور میں ایسا ہوتا تھا یا تابعین کا، یہ اجتہاد ہے۔ ایسا شخص جو ایسی کسی بیماری میں مبتلا ہے، جو بیماری طوالت والی ہے، دائمی بھی اس کو کہتے ہیں، کہ ظاہری طور پر، طبی طور پر، میڈیکل کے تجربہ اور ایکسپیرینس کے طور پر اس بیماری سے شفا یاب ہونے کی کوئی امید نہیں ہے، اور وہ بیماری ایسی ہے کہ اس کی موجودگی میں روزہ مرد بندہ نبھا ہی نہیں سکتا۔ میں مثال دے دیتا ہوں، مثال کے طور پر کسی کو گردوں کی بیماری ہے، ڈائلسس چل رہے ہیں، کسی بندے کا کوئی ہارٹ کا اتنا سیریس ایشو ہے، کسی بندے کے شوگر کا لیول، ہر شوگر کا مریض روزے سے مستثنا نہیں ہوتا۔ حاجی ساکھ صاحب فوت ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، میرے حال 85 یا 90 سال ان کی عمر تھی، مجھے نہیں یاد پڑتا کہ پچھلے سال میں بھی انہوں نے، پچھلے رمضان میں بھی جو گزرا ہے اس میں کوئی روزہ چھوڑا ہو، تو وہ شوگر کے مریض تھے، پتہ نہیں 25 30 40 سال سے کب سے۔ تھوڑی ہمت کی بھی بات ہوتی ہے۔ ہاں ایسا شخص جو بھائی شوگر کی وجہ سے روزہ چھوڑے گا، بھوک اس کو برداشت نہیں ہوگی، اس کی جان جا سکتی ہے، شوگر نیچے 50 60 پہ آ جائے گی، بندہ مرنے کا خطرہ ہے، تو ٹھیک ہے آپ باقی دنوں میں گنتی پوری کر لے، سردیوں میں نہیں کر سکتا جی۔ کوئی بھی ایسی بیماری ہے جو ہمیشہ ساتھ چلنے والی ہے اور اس کی موجودگی میں روزہ نہیں ہو سکتا، تو اس کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ ایسے دائمی مریض کا مسئلہ بھی اس بوڑھے مرد اور بوڑھی عورت والا ہے، جیسے بڑھاپے سے شفا یابی کی امید نہیں تو اس کے لیے فدیہ ہے، تو اس کے لیے بھی فدیہ ہے۔ 2 عورتیں
ایک جو حاملہ ہے اور ایک جو دودھ پلانے والی ہے، ان دونوں کے لیے اصل یہ ہے کہ یہ بھی روزہ رکھیں۔ اگر یہ حمل کی وجہ سے یا دودھ پلانے کی وجہ سے روزہ چھوڑنا پڑتا ہے تو پھر یہ روزے کی جگہ پہ روزہ ہی رکھیں بعد کے دنوں میں۔ لیکن اگر مشکل ہو جاتی ہے، تنگی ہو جاتی ہے، ناممکن ہو جاتا ہے، اس کی مثالیں ہیں، یہ خواتین بھی سمجھتی ہیں، سب لوگ سمجھتے ہیں۔ بھائی ایک خاتون ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے 1 سال رمضان آیا تو اولاد دے دی، حاملہ تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے اولاد دے دی، پھر 2 سال اس نے دودھ پلایا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو پھر اولاد دے دی، تو یہ کئی سال کا سائیکل چلتا رہے گا۔ اس پر بعض اوقات 5 سال 7 سال 8 سال 10 سال کے روزے اس کے اوپر ہو جاتے ہیں، تو یہ روزے رکھنا اس کے لیے ممکن نہیں ہے، بہت مشکل ہے، تنگی ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ تنگی کو ختم کرتے ہیں، تو لہٰذا سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، قرآن مجید میں جو روزہ چھوڑ کر فدیہ دینے کی اجازت تھی، یہ والی آیت عام لوگوں کے حق میں منسوخ کر دی گئی ہے۔ اُسْبِتَتْ لِلْحُمْلَ وَالْمُرْضِ، یہ حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت کے حق میں اس کو باقی رکھا گیا ہے۔ حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت اگر اپنی جان کے ڈر سے یا اپنے بچے کی صحت کی وجہ سے ڈرتی ہے اور روزہ نہیں نبھا سکتی کہ دودھ بھی پلائے اور روزہ بھی نبھائے، اور اسی طرح وہ اپنے بچے کو اپنے پیٹ میں بھی اٹھائے اور روزہ بھی نبھائے، یا اس کی جان کو خطرہ ہے یا اس کے پیٹ میں جو جنین ہے اس کی جان کو خطرہ ہے، تو لہٰذا وہ روزہ چھوڑ دے، اس کی جگہ پر بعد کے دنوں میں 30 روزوں کا وہ فدیہ دے سکتی ہے۔ یہ مسئلہ سب سے آسان لگتا ہے، تنگی کے بغیر لگتا ہے۔ عبداللہ بن عباس کا اس پر فتویٰ بھی ہے۔ جو عورت حائض ہو یا نفسا ہو، حائض کہتے ہیں بھائی جو ایک فطری عمل ہے خواتین کے اندر، اللہ تعالیٰ نے بناتے آدم پہ، آدم کی بیٹیوں پہ، حوا کی بیٹیوں پہ رکھا ہے۔ اس صورت میں عورت نہ نماز پڑھ سکتی ہے نہ روزہ رکھ سکتی، اس کو اجازت ہی نہیں ہے۔ اگر کسی خاتون نے روزہ رکھا تھا صبح سے، پھر میں کوڈ ورڈ میں بات کرتا ہوں، اس پر نماز دن کو منع ہو گئی، اس کا روزہ اسی وقت ٹوٹ گیا، ختم ہو گیا، روزے کا بالکل اس کا روزہ رہا ہی نہیں ہے، اس کو شام تک منہ باندھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اگر اس نے کوئی بڑے ادب آداب کرنے ہیں تو ٹھیک ہے، پھر اس کی اپنی مرضی ہے، لیکن روزہ نہیں ہے اس کا، وہ کھائے پیے، اب اس کا روزہ نہیں ہے۔ ایک اور مسئلہ ہے، روزہ نماز منع تھی کسی خاتون پر، یہ مسئلے جاننا ضروری ہیں، میرے آپ کے لیے نہیں لیکن بہنوں کے لیے۔ ان مسائل کا ان کی زندگی کے احکام و مسائل اور دین کے ساتھ تعلق ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ان کو بیان کیا ہے۔ نماز روزہ منع تھا ایک خاتون کے اوپر، لیکن فجر کی اگلے روزے کی سحری سے پہلے اس کے نماز روزہ کے منع کا حکم ختم ہو گیا، ابھی اس نے غسل نہیں کیا، اب وہ جب اس کو فجر صادق یعنی سحری بند ہونے سے پہلے اس کا یہ حکم، یہ وقت ختم ہو گیا، اب اس پر اگلا روزہ رکھنا فرض ہو گیا، غسل وہ بعد میں کر کے نماز پڑھ لے گی۔ اگر وہ اگلا روزہ بھی نہیں رکھتی کہ میں نے ابھی غسل نہیں کیا تو کل غسل کروں گی، پرسوں کروں گی، اس نے جو روزے چھوڑے ہیں 1 یا 2 جو اس پر فرض ہو چکا تھا، وہ اس نے گناہ کیا ہے، کبیرہ گناہ کا ارتکاب کیا ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ اس سے اس کی پوچھ گچھ کر سکتے۔ روزہ کس سے ٹوٹتا ہے جی؟ جان بوجھ کے کھا پی لینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ کوئی شخص اپنی اہلیہ سے حقوق زوجیت ادا کر لے، روزہ بھی ٹوٹ جاتا ہے اور کفارہ مغلظہ لازم آتا ہے۔ کفارہ مغلظہ کہتے ہیں ایک غلام آزاد کرے گا، اس کی طاقت نہیں 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھے گا، اس کی طاقت نہیں تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا۔ اگر کوئی شخص حالت روزہ میں اپنی اہلیہ کے پاس حقوق ادا کرنے کے لیے چلا جاتا ہے، حقوق ادا کر لیتا ہے، ایک غلام آزاد کرے گا یا 2 مہینے کو روزے رکھے گا، نہیں تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا اور گناہ اس کو الگ سے ملے گا، یہ بہت بڑا جرم ہو جائے گا اس کے حق میں،
لہٰذا ایسا نہیں. کھا پی کے روزہ توڑتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بغاوت کی ہے، نافرمانی کی ہے، توبہ کرے سچی توبہ، ایک روزے کے جگہ پر ایک روزہ رکھ لے. بھول کے کھا پی لیا کوئی روزہ نہیں ٹوٹتا. یہ چھوٹے چھوٹے مسئلے آپ جانتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی شخص، ایک مسئلہ میرے ذہن میں آیا تھا، ہاں، اگر کوئی شخص کھا پی رہا ہے، جیسے ہم سحری کھا رہے ہوتے ہیں، اس کو عادت نہیں بنانا چاہیے. یہ روز کا کام نہیں ہونا چاہیے کہ آخری منٹ کے اندر آ کے فٹافٹ آئے، منہ پہ چھٹا مارا اور آ کے چھینٹا مارا اور آ کے کھانے بیٹھ گئے. یہ کوئی ادب نہیں ہے رمضان کا. یہ نوجوان اکثر ایسے نو عمر نوجوان کرتے ہیں. لیکن اسلام نے یہ رکھا ہے کہ بھی ایک بندہ کھا پی رہا ہے، ادھر سے اذان کی آواز آ گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اپنا برتن نہ رکھے، اپنی حاجت کو پورا کر لے اور سحری کھا لے. اب اس جلدی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو اپنی حاجت کو پورا کر سکتا ہے. حجامہ لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. خون کسی بھی جگہ سے، جسم کے کسی بھی حصے سے خون لیا جائے، روزہ نہیں ٹوٹتا. کوئی شخص بالغ شخص ہے، وہ نیند کی حالت میں اس پر غسل واجب ہو جاتا ہے، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. غسل کرے گا، نماز پڑھے گا. اگر کوئی شخص اس پر غسل واجب تھا اور سحری کا وقت ہو گیا رات کو، ابھی اس نے غسل نہیں کیا، تو وہ شخص اگر وہ غسل کرنے کے لیے جاتا ہے، سحری کا وقت نکل جائے گا، تو وہ پہلے وضو کر لے، بسم اللہ پڑھ کے ہاتھ دھو لے، وضو کر لے، سحری کھا لے، اس کے بعد غسل کر کے نماز پڑھ لے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے یہ بات ثابت ہے. کوئی بھی انجیکشن آپ لگائیں، اگر وہ غذا کا انجیکشن نہیں ہے، طاقت کا انجیکشن نہیں ہے، گلوکوز وغیرہ جو اس انسان کو غذائیت دیتا ہے، چاہے وہ رگ میں لگائیں چاہے آپ گوشت کے اندر لگائیں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ وہ کھانے پینے کے حکم میں نہیں آتا. ٹیٹنس کا لگا لیا انجیکشن، درد کا لگا لیا، یا کوئی بھی اینٹی بائیوٹک، کیونکہ وہ غذائیت نہیں ہے. ہاں، گلوکوز کا لگاتا ہے، غذائیت کا لگاتا ہے، وٹامنز وغیرہ کا، وہ آپ سمجھتے ہیں ڈاکٹر بتا دے گا، تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ انسان کی اس سے انرجی ملتی ہے، اور انرجی جس سے ملے وہ غذا کے قائم مقام ہوتا ہے، اس سے پھر روزہ ٹوٹ جاتا ہے. سرما لگانے سے، مسواک کرنے سے، گیلی مسواک کرنے سے، تازہ مسواک کرنے سے کوئی روزہ نہیں ٹوٹتا. خوشبو لگانے سے روزہ ٹوٹتا نہیں، روزہ زیادہ خوبصورت ہو جاتا ہے، مزین ہو جاتا ہے، تے بندہ بھی چنگا سونا لگتا ہے. جی کولوں لنگے نا، وہ کہنا کیا بات ہے جی، مزہ آ گیا جی، بندہ کیسا ہی نام ہے. تے خوشبو لاؤ، تے سرمے لاؤ اکھاں وچ، تے مسواکاں کرو رج رج کے. نبی پاک دی سنت ہے، ادھے نال کوئی روزہ ٹوٹدا نہیں. اللہ تعالیٰ جو مسئلے میں نے بیان کر دیے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. جو رہ گئے وہ بعد میں آپ پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ اگلا جمعہ ہمارا رمضان کا پہلا جمعہ ہوگا، تو انشاءاللہ جو نماز ہے وہ 1:30 بجے کھڑی ہوا کرے گی انشاءاللہ اگلے جمعے سے. السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.